نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام حسن علیہ السلام کی سخاوت مشہور. دو پہلو دلیل پیش کر دوں, اور دوسرا ان کا علم, کہ ایک مرتبہ کسی صاحب سے ممبر پہ دیکھا نام لیے بغیر, تو آپ نے فرمایا کہ انزل ان ممبر ابی وجدی, میرے بابا میرے نانا کے ممبر سے نیچے ہوتا. تو فوراً جلدی سے نیچے اترے, انہوں نے گود میں لیا, پیار کرنا شروع کیا اور مجمع کو دکھایا, کہا برخوردار کو ان کے نانا بہت یاد آ رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ نانا تو ہمیشہ یاد آ رہے ہوتے ہیں, میں اپنے بابا کے حق کا دفاع کر رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا کہ بچپنے میں اتنی شجاعت دکھانا. اب یہاں پہ ایک جملہ پیش کرتا چلوں کہ تمام جوانان بنی ہاشم کے بما حضرت عباس و محمد حنفیہ, بما حضرت علی اکبر و حضرت قاسم, سب کے استاد تھے اگر رزم جنگ کے آلات چلانے میں تو امام حسن مجتبی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حتیٰ حضرت عباس کو مولا امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا حسن, عباس کو بھی آپ کشتی بھی سکھا دیجئے اور آلات رزم استعمال کرنا. تو تلوار چلانا سکھائی, پھر تیر اندازی سکھائی, پھر نیزہ چلانا سکھایا, پھر گرز نہیں ہے مجمع, پھر گرز چلانا سکھایا, پھر کشتی سکھائی. بچپنے سے بنی ہاشم کے جتنے بچے تھے وہ پورے کے پورے مدینے میں جتنے پہلوان تھے انہیں گرا لیتے تھے. نہیں ہے مجمع. جب انہیں گراتے تو کہتے ہم حسن کے شاگرد ہیں. توجہ ہے نہیں گرامی. تو اور یہ خود ملتا بھی ہے کہ خود بچپنے میں کہا کہ بھی حسن حسین کی کشتی ہو جائے, کسی نے کہا. تو مولا حسن علیہ السلام تو ایک مرتبہ کہا کہ نانا, یعنی کشتی کا انداز ہے نا, کشتی ہوتی ہے تو اس میں گرانا پڑتا ہے, لیکن ہمارے ہاں باکسنگ کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ایسے زخم آتے ہیں جس سے انسان اپاہج ہو سکتا ہے, لیکن کشتی مستحب ہے کیونکہ امیر المومنین نے اور اہل بیت علیہ السلام نے کشتی کی ہے. بہرحال البتہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو اب امام حسن حسین دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی, بہت زیادہ, جتنی عام بھائیوں میں ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ. اچھا, ان میں بھی امام حسن کو اور زیادہ محبت تھی امام حسین سے. جملہ پیش کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا. امام حسین کو بہت محبت تھی, بھائی کی سہمت نہیں, لیکن امام حسن سے متعلق ملتا ہے کہ امام حسین کو بھی روتا برداشت نہیں کرتے. کہتے تھے کہ نانا نے کہا تھا کہ کربلا میں مارا جائے گا. اتنی محبت کرتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام حتیٰ اپنی شہادت پہ کہہ رہے ہیں حسین مجھ پہ سب روئیں, آپ نہ روئیے گا. اس وقت بھی کہہ رہے ہیں سب روئیں, آپ نہ روئیے گا. تب کیا لے گا, اب کیا لے, اس وقت بھی روکتے ہیں اور بہت زیادہ یعنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں تک ہے بعض روایات کے اندر مالی ستین میں مرحوم مازندرانی نے, شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا کہ جب ایک مرتبہ بچپنے میں امام حسین کو صفت یہودی نے اغوا کر لیا, اٹھا کے لے گیا. تو جناب امام حسن مجتبی نے کہا ماما اما سے, اپنی جناب مادر گرامی سے, جناب سیدہ سے کہا مادر گرامی وہ یہودی لے کے کہا کہ بابا تو گھر میں نہیں ہے اور میں پردے کے بغیر باہر نہیں جاتی. تو کہا اما میں خود جاؤں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یعنی دیکھیں بچپنے میں تو شجاعت دکھانا, خود اکیلے گئے, کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ خود جائیں. آنے کے بعد کہا کہ تم جانتے ہو تم کسے لے کے آئے ہو, میں اپنے بابا علی مرتضیٰ سے تمہاری شکایت کروں گا. تم جانتے ہو نا علی بن ابی طالب کو. اچھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے دونوں. تو کہا کہ اب تک تو تعارف نہیں تھا, آپ نے کروا دیا, کچھ اور بتائیے. مولا نے فرمایا کہ میرے بابا کون ہے. اب ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیا, کہ جس کے ہاتھ میں تلوار سجتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ہتھیار ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے, وہ میرے بابا علی. میں اپنے جب رسول خدا سے کہوں گا, اپنے اللہ سے کہوں گا, تو نہیں مانے گا تو میں اپنی ماں فاطمہ سے کہوں گا. اس نے کہا کہ میں پہلے ہی تسلیم ہو گیا ہوں, ذرا اپنے بڑوں سے ملاؤ تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں. یعنی عزیزان گرامی عجیب انداز ہے امام حسن مجتبی کا, کہ روب بھی دے رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے واسطے بھی دے رہے ہیں کہ وہ بھی مرغوب ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے واسطے اسی کے خاندان کے ہیں. لگتا ہے اللہ نے ساری صفات فضائل جمع کیے تو انہی کے خاندان میں جمع کر دی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں, نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی مولا حسن علیہ السلام کی بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ. اور 29 حج کی مولا حسن نے پاپ یاد. 47 سال کے تھے جب شہید ہوئے. اور آپ سوچیے کہ نہیں بچپنے سے حج کا بہت شوق تھا. پیغمبر کے بالکل ساتھ والا گھر. ابھی بھی آپ جائیں مدینے میں تو مسجد نبوی سے آپ زیارت کر کے روزہ رسول کے باہر نکلیں گے نا, تو باہر نکل کے واپس مڑ کے دیکھیں تو وہاں نام لکھے دروازوں پہ. تو ایک جگہ پہ لکھا باب جبرائیل. وہ گھر تھا مولا علی علیہ السلام, اور وہی مولا حسن کو میراث میں ملا. تو آپ ہر روز اپنے نانا کی زیارت کرتے. حج کا بہت شوق تھا, ہر سال حج پہ جاتے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں مولا, اچھا مولا حسن علیہ السلام جو ویسے تو خاندانی باپ دادا بہت رئیس تھے, جناب ابو طالب رئیس سب کچھ, لیکن مولا حسن کی خود اپنی تجارت بہت بڑی تھی, بہت وسیع تھی, باغات تھے, جانور بہت زیادہ تھے, گھوڑے ایک سے گھوڑے تھے مولا کے پاس, ایک سے. تو کہا مولا اتنے گھوڑے موجود ہیں, اونٹ موجود ہیں, اور آپ پیدل جانے, کہنا بڑا آسان ہے, وہ بھی 500 کلومیٹر سے اوپر ہے مدینے سے مکہ. لوگ تو گھبرا گئے سارے. تو مولا حسن سے متعلق کہا کہ مولا اتنے آپ کے پاس گھوڑے موجود ہیں, سامان بھی ہے, اونٹ بھی ہے, پیدل جا رہے ہیں. کہا اللہ کو اپنی راہ میں زحمتیں اٹھانا بہت پسند, اس کی راہ میں جتنی زحمتیں اٹھاؤ ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا. اچھا, ایک سفر کے اندر مولا حسن کے ساتھ مولا حسین بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بھی, خاندان کے اور لوگ بھی. اچھا, سب کو پتا ہے یہ حسن مجتبی, کوئی مانگے گا انکار تو ہے ہی نہیں مجمع. کسی نے کہا مولا سواری تھی گھوڑا تمہارا, دوسرا سب کرتے 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 سب کچھ دے دیا, واپس آ رہے ہیں, جو سونا چاہیے سب کچھ دے دیا. تو اب راستے میں امام حسین نے کہا کہ بھائی کہیں کچھ کھانے کو ہوتا تو اچھا ہوتا. تو مولا حسن مسکرائے, کہ قریب میں جھونپڑی نظر آ رہی ہے, آئیں ذرا دونوں میرے ساتھ چلیں. گئے تو دیکھا وہاں پہ ایک میاں بیوی بہت بزرگ تھے, رہ رہے تھے. کہا اگر کچھ کھانے کو ہو, کہا یہ کہ ہمارے بکری ہے, اسی کا دودھ پیتے ہیں. کہا اگر مناسب سمجھے تو انہوں نے ذبح کی فوراً. کہا اتنے بہت پر نور لوگ ہیں, انہوں نے ذبح کی اور ان کے لیے فوراً کھانا تیار کر دیا. مختصر سا کھایا. مولا حسن نے کہا اگر کبھی ضرورت پڑے نا, یہاں قریب میں مدینہ تو نبی ہے. انہوں نے کہا کون نہیں جانتا, ہم مسلمان ہیں, رسول خدا کا شہر ہے. کہا وہاں آ کے حسن ابن علی کا پوچھ لینا. پتہ نہیں لوگ ہیں, آ کر کے حسن ابن علی کا پوچھ لینا. کہا ٹھیک ہے. چند دن گزرے, ان کے فاقے ہونے لگے, بھائی ایک ہی بکری تھی, ختم ہو گئی. اب وہ فوراً پہنچے مدینے میں. آنے کے بعد سوال کرے بھائی حسن ابن علی ہے, کہا ایک ہی حسن ہے. پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں. عزیزان گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تعلقات بڑے اچھے تھے اہل بیت کے, سب سے انہوں نے ان پہ نام رکھے تھے. چلو بھی اہل بیت نے نام رکھ لیے, تو کیا انہوں نے بھی اہل بیت پہ کوئی نام رکھے تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی 80 سال تک کسی نے بیٹے کا نام نہ علی رکھا, نہ حسن رکھا, نہ حسین رکھا, کسی کا نام نہیں ہے, کہیں نہیں ملتا.
دو افراد کا میں مانتا نہیں ہوں، کیونکہ ایک رسول خدا کے چچا ہے، انہوں نے ایک بیٹے کا نام حضرت چچا بھائی عبداللہ ابن عباس، انہوں نے بیٹے کا نام علی رکھا، اور ایک حضرت ام سلمہ نے بچہ پالا تھا، نام اس کو بدل کے رکھ دیا حسن بصری، تو حسن بصری کا نام حسن بصری نہیں تھا، حضرت ام سلمہ نے رکھا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو ان دو کو چھوڑ کے دکھائیے ذرا 80 سال میں کسی نے نام رکھا، بہرحال اب کسی نے پوچھا بھائی حسن ابن علی کا یہ گھر ان کا مسجد کے ساتھ ہے، اس نے دستک دی، مولا حسن خود دروازہ کھولا، سامنے وہ دونوں میں بیوی کھڑے ہیں، کبھی ہم اس وقت محتاج ہو گئے اگر کوئی امداد کر سکے۔ مولا نے مسکرا کے دیکھا، خادم سے کہا انہیں میری طرف سے 1000 بھیڑ بکریاں دے دو، نہیں ہے مجمع، ایک کے بدلے میں 1000 بھیڑ بکریاں، 1000۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی 1000 دیکھی بھی نہیں ہے بھیڑ، تو کہا یہ سب کا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، وہ تم نے، میں نے کبھی کسی سے کہتا بھی ہوں تو اس کو بدلہ دیتا ہوں، تم نے نیکی کی تھی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے 1000 بھیڑ بکری، بہت خوش۔ کہا ہم نے تو زندگی بھر نہیں دیکھے، ایک ہی مرتبہ فقیر سے امیر ہو گئے۔ جب جانے لگے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اپنے شہر واپس جائیں گے۔ مولا کہا ابھی نہیں، ساتھ والا میرے بھائی کا گھر ہے، حسین بھی بڑا سخی ہے، جاؤ اس سے بھی مانگو۔ وہ آیا کہ دستک دی، مولا حسین نے دروازہ کھولا، کہ کتنا دیا میرے بھائی نے؟ کہا 1000 بھیڑ بکری کا، میری طرف سے بھی 1000۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ امام حسن نے مثال قائم کر دی نا، کتنے دینے؟ 1000 کا، میری طرف سے بھی 1000۔ اب پریشان ہے کہ اب تک تو ایک ہی تھی، وہ بھی ذبح کر دیا 2000۔ اب امام حسین نے کہاں جا رہے ہو؟ میری بہن کے گھر جاؤ، وہاں عبداللہ ابن جعفر تیار ملیں گے، انہیں بتانا ہم نے کتنا کتنا دیا ہے۔ اب ان کے ہاں گئے کہ وہ ہمارے دل بھائی بھی ہیں، دروازے میں دستک دی، کہ یاد ہے ہمارے مہمان بنے تھے؟ کہ کتنا دیا حسن حسین نے؟ کہا 1000۔ کہ میں اتنا نہیں، 500 میرے۔ کچھ کہتے ہیں انہوں نے بھی 1000 دیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یہ امام حسن نے مثال قائم کی، اگر ایک دو گے ہماری راہ میں ہم 1000 لوٹائیں گے، نہیں ہے مجمع۔ اگر آپ دسترخوان پہ خرچ کریں، مولا حسن کی مجلس پہ خرچ کریں، ان کے جشن پہ خرچ کریں، نہیں ہے مجمع، ان کے نام پہ خرچ کریں، ایک دو گے تو 1000 ملے گا۔ توجہ ہے جانیں گے؟ پوری دنیا میں مولا حسن کا دسترخوان مشہور ہے، عراق ایران چلے جائیے، ہندوستان پاکستان چلے جائیے، کہیں چلے جائیں، حتیٰ وہ جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں دسترخوان حسن مجتبیٰ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں کہیں چلے جائیے۔ میں ایک جگہ کہیں جنرل پروگرام ریکارڈ کرتا تھا، پی ٹی وی کے بہت سینئر پروڈیوسر، نام لینا مناسب نہیں ہے، سن نہ لیں، وہ تو اب تو ریٹائر ہو گئے ہوں گے بہرحال، تو وہ کہیں اس کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے، اس پہ یہ مشہور آپ کے شاعر پاکستان کے اسلام آباد کے افتخار عارف صاحب اور یہ سب، یہ میرے ساتھ مہمان تھے، یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب وہاں پہ بہت ہائی فائی لوگ تھے۔ تو اتفاقاً وہ آئے تو کہنے مولانا آپ نے یہ پڑھا اور یہ، تو میں نے اتفاقاً یہ پوچھ لیا، وہ اتفاقاً سارے کہ سب یہ سنت میں اکیلا شیعہ تھا، تو شاعر انہوں نے کبھی یہ شاعر بھی کلام کہتے ہیں لیکن ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہیں ہماری، تو انہوں نے کہا میں عقیدے کے لحاظ سے شیعہ ہوں، عمل میں سنی ہوں۔ پریزنٹر کے تھے وہ شیعہ تھے میں، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو آپ مانتے ہیں، تو ہم بھی اگر کبھی لڑائی ہوتی ہے تو ہمارے منہ سے بھی یا علی مدد ہی نکلتا، پھر میں تو نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے اوروں کے نام بھی لیے اور کہا ہم مانتے ہیں لیکن مدد نہیں مانتے، کیونکہ پتہ ہے علی علی ہے۔ ایزان گرامی سب کو دنیا کو پتہ ہے اہل بیت ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ ایزان گرامی اسی لیے پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیے، کسی کو بھی کہنا مولا حسن کی منت مان لو، کوئی پریشان ہو، رزق میں تنگی ہے، نظر تو کرو، اہتمام تو کرو، اگر تنگی رہ جائے یہ اتنے کریم ہیں، عطا کرتے ہیں۔ میں وقت تمام ہو گیا، میں اسی پہ دعا کر دوں گا۔ میں نے تو اپنا پورا پھر بھی زور لگا کے بتالی پیش کیے ہیں، یقین مانیے آج پورا دن پڑھتا رہا ہوں تو پورا دن بولتا رہا ہوں، اتنی خستگی ہے آج، روزہ لگ رہا ہے یقین مانیے بہت زیادہ، اور ابھی رات میں پھر جا کے اور 1.5 گھنٹے کا میرا پھر ایک اور سیشن ہے، تو بعد کا 4-5 گھنٹے بولتا ہوں، میں ڈرائیو بھی کرتا ہوں، لیکن صرف پورا زور اس لیے لگاتا ہوں کہ تاکہ یہ لوگ محسوس نہ کریں کہ یار مولانا جو ہے وہ آج اس طرح سے انصاف نہیں کیا، ہم تھک گئے۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ جس محبت سے آپ لوگ آئے ہیں میں بھی اسی محبت سے پڑھوں، تو جس محبت سے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں میں بھی اس محبت سے پورا زور لگا کے پڑھتا ہوں۔ آئیں ذرا مل کے مانگیں، پروردگارا تجھے اپنے حسن سے بڑی محبت ہے، پروردگارا تجھے واسطہ مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا، یہ جتنے بھی یہاں ماننے والے بیٹھے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، کسی کی کوئی دعا رد نہ فرما۔ جب جناب جبرائیل نازل ہوئے تھے تو 15 ماہ رمضان کو 3 ہجری میں جب ولادت ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ کیا نام رکھیں گے؟ کہا جو اللہ حکم دے گا۔ تو کہا آپ کو موسیٰ سے نسبت ہے، علی کو ہارون سے نسبت ہے، ہارون کے 2 بیٹے تھے، شبر و شبیر یا شبر و شبیر، تو کہا اگر ان دونوں کے انہی پہ نام ہوں تو پیغمبر نے انہی کا ترجمہ کیا، خوبصورتی سے نام تھے، تو کہا یہ حسن ہے، بھائی حسین ہوگا۔ پروردگارا تجھے واسطہ ان 2 ہستیوں کا، بانی جشن کے، حاضرین جشن کے، حضار جتنے بھی جہاں جہاں سننے والے ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، کسی کو